السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد اقبال، ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی۔ غزہ اور بیروت میں جو حماس اور حزب اللہ کی قیادت ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امن کی جو کوششیں ہیں یہ بارآور ثابت ہو سکتی ہیں؟ چلتے ہیں پروفیسر اکرم میرانی صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے جب سے یہ پچھلے سال سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ہمارا جو موقف تھا زیادہ لوگوں کو پسند نہیں آیا، لیکن ہم دہراتے ضرور رہتے ہیں کہ جو حماس نے اس وقت اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ کیلکولیشن درست ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے ہم جب حساب لگاتے ہیں کہ اس سے فائدہ کم نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس سے اسرائیل کو موقع مل گیا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کل بھی نیتن یاہو کہہ رہے تھے کہ جو یہودیوں کے خلاف ہالوکاسٹ ہوا تھا اس کے بعد سب سے زیادہ اسرائیلی مرے ہیں اس حملے میں، 1250۔ ورنہ جتنی جنگیں پہلے ہوئی ہیں اس میں ہمارے 1250 لوگ کبھی ہلاک نہیں۔ اسی لیے اس کو موقع مل گیا، اس نے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا، جبکہ غزہ میں بے شک چھوٹی سی جگہ ہے، 264-65 اسکوائر کلومیٹر، لیکن وہاں غزہ میں حماس کی حکومت تھی۔ جی بالکل۔ اور یہ حکومت حماس کو اسرائیل نے ہینڈ اوور کی تھی، اور حماس اور اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن وہ ایک بڑا حملہ ہوا، اور جو رہنما کل مارے گئے ہیں یحییٰ سنوار سے، کہتے ہیں کہ یہی اس حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے جو پلان کیا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کاش یہ واقعہ نہ ہوتا۔ بالکل۔ آج غزہ کے اوپر حماس کی حکومت تھی، آج ہوتی، سارے رہنما زندہ ہوتے، ساری دنیا غزہ میں مدد کر رہی تھی، ہسپتال تھے، سکول تھے۔ اب آپ جب اب تو آپ سے ٹوٹ گئی ہے، جب شروع میں آنے لگی پکچرز، وہ ہمارے شہروں کی طرح بہترین ڈیولپ جگہ تھی، کوسٹل ایریا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج وہ سارا غزہ تباہ ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس لڑائی میں حزب اللہ بھی ملوث ہو گئی۔ اب حزب اللہ کے ملوث ہونے سے اسرائیل کو موقع ملا کہ وہ لبنان کے اوپر جہاں حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں، سیریا کے بارڈر کے ساتھ والے، وہاں بھی انہوں نے حملے کیے۔ اس سے ساری ٹاپ قیادت جو ہے حزب اللہ کی ماری گئی، ساری ٹاپ قیادت حماس کی ماری گئی، عام لوگ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ ابھی تک اکتوبر میں سال ہو گیا، 7 اکتوبر میں، ابھی تک جنگ کہیں بظاہر رکتی نظر نہیں آ رہی، اور اسرائیل اس کو بڑھاتا جا رہا ہے، چونکہ دنیا میں فلسطینیوں کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، کیونکہ بہت ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیشہ اسرائیلیوں نے کی ہے، لیکن حزب اللہ ہو یا ایران ہو یا حوثی ہوں، ان کے خلاف ہے دنیا، وہ غیر مقبول ہے۔ جوں وہ حزب اللہ کو ہٹ کر رہا ہے، ایران کو ہٹ کر رہا ہے، دنیا میں پبلک اوپینین اسرائیل کے حق میں ہوتی جا رہی ہے کہ بھئی یہ تو ہمیشہ مسائل پیدا کرتے ہیں، عرب بھی ان کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ خبریں ہم نے یاد ہوگا ایک پروگرام میں ہمیں بات کی تھی کہ اسرائیل نے ابھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا جوابی۔ وجہ یہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب، UAE یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی حمایت بھی حاصل ہے، ایران کو کنونس کرنے میں کہ سیز فائر کی طرح کسی طرف جائیں، اور اس میں ایران کو یہ کنونس کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ حزب اللہ کو اور حماس کی آپ سپورٹ بند کریں، حزب اللہ کو آپ دباؤ ڈالیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملے نہ کریں۔ لبنان کی گورنمنٹ بھی اس میں شریک ہے، لبنان کی گورنمنٹ بھی دباؤ ڈال رہی ہے حزب اللہ کے اوپر اور ایران کے اوپر کہ جناب آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ اسرائیل کے اوپر راکٹ پھینکتے ہیں، وہ جواب میں لبنان کے اوپر حملہ کرتا ہے، ہم انہیں روکنے کی کوشش میں بھی نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ کے ملک سے آ رہے ہیں،
سینکڑوں میزائل ہمارے اوپر، تو آپ انہیں یا تو روکیں، ہم ان کو روک نہیں پا رہے ہیں حزب اللہ کو، آپ انہیں روکیں کہ یہ چیز بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. جب بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی حزب اللہ کرتی ہے تو پھر جواب میں اسرائیل کرتا ہے تو ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا. یہ ڈائلاگ قطر کے تھرو، قطر اور UAE سعودی عربیہ، کیونکہ ایران نے یہ بھی دھمکی دی ہے عرب ممالک کو کہ اگر اسرائیل ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کرے گا، اگر اسرائیل ہماری ریفائنریز کے اوپر حملہ کرے گا تو پھر ہم یہاں کی ساری ریفائنریز ارد گرد جن ممالک کی ہم ان کو اڑا دیں گے اور ہم تیل کی ساری تجارت کو تباہ کر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ساری دنیا میں تیل کی کمی ہو جائے گی اور نتیجتاً ایک نیا بحران پیدا ہوگا، تیل مہنگا ہو جائے گا، سب کو نقصان، ساری معیشت کو نقصان پہنچے گا. لیکن اس میں وینزویلا اور رشیا کہتے ہیں کہ یار یہ ہو جائے تو اچھا ہے، ہمارا تیل کوئی نہیں خرید کرتا، ہمارا تیل تو بکے گا. تو اب یہ بھی ہے، یہ تیل کو بیچنے کا بزنس بھی ہے. یعنی وار جو ہے، وار از آلویز اے بزنس. کوئی ہتھیار دے رہا ہوتا ہے، کوئی اسلحے کی سپلائی ہے، کوئی جناب تیل کی سپلائی، وہ کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ گر رہی ہیں دوبارہ بنیں گی تو ہمارا سیمنٹ اور سریا بکے گا. لوگوں سے جو پاورفل ملک ہیں، پاورفل لوگ ہیں یا جو بڑے پیسے والے ہیں، انہیں لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں. لوگ تو یار 8 بلین لوگ ہیں، اگر 8,000 50,000 مر بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. انہیں ہر چیز میں کاروبار نظر آتا ہے. اچھا وہ جو اب تباہی ہو رہی ہے تو جو NGOز ہیں وہ پیسے کلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہی ہمارے ملک میں بھی اب فلسطینیوں کے لیے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ گیا NGO پہ، ہم وہاں پیسے جا رہے ہیں بھیجنے، ان کا کاروبار چل پڑتا ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے بحران کاروبار ہے، کچھ ملکوں کے لیے بھی کاروبار ہے. لیکن اس جنگ کی بدولت حماس تباہ ہو گئی، غزہ کے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور حزب اللہ بھی بہت حد تک تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل کو موقع مل گیا ہے. وہ ان کی لیڈرشپ کو بھی مارنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو ٹنلز کے نیٹ ورک بنے ہوئے تھے، ان کی جو انسٹالیشن، وہ سب کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں. تو لیکن عرب ممالک لگے ہوئے ہیں کوشش میں، امریکہ بھی، امریکی الیکشن میں اب 16-17 دن لگ گئے، 4 5 6 نومبر، یہی 5 یا 4 ہوتی ہے نومبر، تو وہ فرسٹ ہوتا ہے ویک میں، پہلے ویک میں ہوتی ہے نومبر کے. تو وہ بھی کوشش میں لگے ہوئے کہ کسی طرح سیز فائر ہو، کیونکہ وہاں جو ووٹر ہے، مسلم ووٹر جو ہے، وہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہمدردی بہت زیادہ ہے فلسطینیوں کے ساتھ، تو وہ ووٹر بھی ہمارے خلاف نہ چلا جائے، تو وہ بھی چاہتے ہیں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ کم از کم، اور کچھ نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ امن نہیں ہو سکتا، تو کم از کم فلسطین کی حد تک جنگ بند ہو جائے. کیونکہ فلسطین کے دیکھیں 50,000 لوگ مارے گئے، ملینز لوگ ڈسپلیس ہو گئے، 1,00,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، بچے عورتیں سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں. کم از کم وہاں، لیکن وہاں اسرائیل ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ حماس جو ہے نا وہ سرنڈر کرے اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ آئندہ وہ یہ تو جو ہم حکومت بنائیں گے اس میں وہ نہیں، اس کو ہم نہیں لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہاں غزہ سے نکل جائے، حماس اپنے کارکنوں کو جہاں لے جائے. اب یہ دیکھیں، یہ مطالبہ بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے کہ وہ نکل کے کہاں جائیں. یہ ایک بڑا سوال ہے. ان کے پاس کوئی زیادہ آپشنز بھی نہیں ہیں، انہیں اور بھی کوئی ملک قبول کرنے کے لیے نہیں ہوتا زیادہ. تو وہ ان کا ایسا مطالبہ ہے. اب اس مطالبے پہ رضامندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اگر ہماری دلی خواہش تو یہ ہے کہ کسی طرح سیز فائر ہو جائے، امن ہو جائے اور کچھ لوگوں کو سانس لینے کا موقع ملے. اور جو یہ تنظیمیں ہیں ہر وقت لڑائی کے حق میں، انہیں بھی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ لڑائی سے کسی کو کچھ کو حاصل نہیں ہوتا. کوئی پیس کو کوئی راستہ دیں، شاید کوئی اس سے، ہم اپنے ملک کے بھی، ہم بھی یہ کشمیریوں سے بھی ہم یہی کہتے ہیں، طالبان سے بھی، کہ یار کوئی بیل بیٹھو، کوئی ایسا راستہ نکالو جس سے یہ روز کلنگ، روز حملے، روز قتل و غارت، اس سے کسی طرح جان چھوٹے. جی جناب، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.